مفتی شہریار، میں اس بے نمازی، میں اس گٹکا خور، میں اس جاہل اللہ کی بات مانوں یا ہزارہ وہ لوگ جنہوں نے میری تقریر سن کے جو نیک بنے میں اس کی بات میں اس کا چہرہ دیکھوں؟ ایسا نہیں ہوگا۔ دو چار دس تمہارے چیلے چپیٹے ہوں گے جس کی وجہ سے میرا پروگرام کینسل ہو سکتا ہے۔ آج بھی اس ماحول میں بھی ہندوستان بھر سے اتنے پروگرام آ رہے ہیں کہ اب تو پھر اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لائق میں نہیں ہوں، اتنے پروگرام آ رہے ہیں۔ اور یہ سمجھ رہا ہے کہ صاحب اب اس قدر گھیر لیں ان کو تاکہ ہمارے ہی دلالوں کی واہ واہی ہو، اب باقی یہ سارے لوگ اسٹیج سے ختم ہو جائیں۔ نہیں ہوگا۔ بدتمیز، تم نے نہیں پڑھا قرآن؟ نماز پڑھو تب نہ پتہ چلے، حدیث پڑھو تب نہ پتہ چلے۔ تو تم تو دیکھتے ہو فلمیں، تم تو دیکھتے ہو واٹس ایپ، تم تو چلاتے ہو یوٹیوب 24 گھنٹے، جو مدینہ شریف جانے کے بعد بھی مدینہ کی زمین کی قدر نہ کریں، حالت احرام میں تصویر چھپا کے لاکھوں کروڑوں گناہ کریں، وہ اس خبیث کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ایک عالم جو لاکھوں کی دنیا بدل رہا اس کے خلاف کوئی زبان استعمال کرے۔ نعرہ تکبیر! سو رہے ہیں آپ لوگ؟ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! خبیث، تم نے مدینہ میں مجھے بھی دیکھا تھا، کیسے میرے رات اور کیسی میری راتیں، کیسے میرے دن مدینہ میں گزرتے تھے، اور تم نے دیکھا تھا مجھ کو، اور تم کیسے راتیں گزارتے ہو مدینے میں اور کیسے رہتے ہو، وہ تم کو تمہارا ضمیر خود جانتا ہے۔ خریدی اس پر ثبوت شرعی پیش کریں، کیونکہ مسلمانوں کے ہزاروں کے مجمع میں سینکڑوں علماء کی موجودگی میں آپ نے یہ الزام ایک مسلمان پر لگایا ہے، تو آپ اس پر ثبوت شرعی پیش کریں کہ میں نے کب نعت خرید کے پڑھی ہے۔ اور فرمایا فلمیں دیکھتے ہو تم، فلمیں دیکھتے ہو تم، خبیث مردود تم فلمیں دیکھتے ہو، تو اس پر فلمیں دیکھنے پر بھی میں ان سے شرعی ثبوت کا مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ شرعی ثبوت پیش فرمائے کہ میں نے کہاں کب کون سی فلم دیکھی ہے۔ انہوں نے کہا مدینہ شریف جانے کے بعد مدینہ شریف کی زمین کی قدر نہیں کرتے۔ بات اگر سمجھ میں نہیں آئے تو خاموش رہنا چاہیے، اور اگر خاموش نہیں رہنا چاہتا ہے تو اسے بات کرنی چاہیے۔ بالکل صحیح رہنمائی۔ مگر وہ کیسی باتیں بول جاتے ہیں شہرت حاصل کرنے کے لیے۔ یہ بہت اچھے نعت خواہ ہیں شہباز نوری صاحب، بہت مجھ کو تو بہت پسند آتے ہیں، بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں۔ اسد اقبال صاحب ہندوستان کا ایک ایسا باتاج نعت خواہ ہے جو آج 30-40 سال سے اسٹیج کا بالکل بادشاہ بنا ہوا، شہنشاہ ترنم بنے ہوئے، لیکن ہم نے ایک بار ان کو ڈانٹا اسٹیج پر، لیکن اف تک نہیں کہا۔ یہ ہے، سب کو معلوم، یہ ہے اپنے بڑوں کے موقع پر کچھ پرسنل، کچھ ذاتی بہتان انہوں نے ہم پر باندھا اور کچھ جھوٹا الزام انہوں نے ہم پر لگایا، اس کی بھی کچھ جھلکیاں سماعت فرمائیں۔ آپ دوسروں سے کلام خرید کے پڑھنے والا اور نہ جانے کیسی کیسی حرکتیں کرنے والا، میں اس جاہل اللہ کی بات مانوں، میں اس گٹکا خور، تم تو دیکھتے ہو فلمیں، تم تو دیکھتے ہو واٹس ایپ، تم تو چلاتے ہو یوٹیوب 24 گھنٹے، جو مدینہ شریف جانے کے بعد بھی مدینہ کی زمین کی قدر نہ کریں۔ خبیث مردود، خیر میں تو نہ حضرت کا شاگرد ہوں نہ حضرت میرے استاذ ہیں، لیکن پھر بھی اگر حضرت نے خبیث مردود کہا ہے تو وہ مجھ سے بہت بڑے ہیں، علم و فضل میں ہر اعتبار سے وہ مجھ سے بڑے ہیں، انہیں یہ حق ہے کہ وہ مجھے خبیث اور مردود کہہ سکتے ہیں، یقیناً کہہ سکتے ہیں۔